نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے فضائل، برکات اور کمالات کیا کیا ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کتنا ہی طاقتور ذکر ہے، آئیے آج کی اس ویڈیو میں جان لیجئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے، جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہونے لگے، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے، دل میں گھبراہٹ محسوس ہونے لگے اور دل ڈوبا ڈوبا سا رہنے لگے، تو پکاریے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ محترم ناظرین، اللہ پر بھروسہ کرنا اور اس پر اعتماد رکھنا اور اللہ کریم کے وعدوں پر یقین رکھنا، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلوں کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور مومنین کی بڑی فضیلت اور صفات۔ جب بندہ اپنا ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد، حمایت، تائید اور نصرت کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا فضل والا ہے۔ انسان اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا، نہ مصائب مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر کمزور اور ناتواں پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے رب پر توکل کرے، اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے تمام تر معاملات رب کریم کے سپرد کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا جو ہے تمام معاملہ رب کریم کے سپرد کرتا ہوں، بے شک رب کریم اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اپنے معاملات اس کے سپرد کریں گے تو رب کریم سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی اس ایک آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جسے پڑھنے سے آپ کی زندگی کی تمام تر مشکلات وہ دور ہوگی۔ ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنے سے اللہ پاک کی فوری مدد حاصل ہوتی ہے اور آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی جلد از جلد حل ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ ہے اور بس اسی سے سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ محترم ناظرین، آج آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی فوری مدد فرماتا ہے۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کا وظیفہ کر سکے اور اس کا فائدہ آپ کو فوری طور پر مل جائے۔ محترم ناظرین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی جو فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ سخت ترین مشکل میں بھی پڑ جائے تو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات ختم فرما دے گا، اور وہ آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ محترم دوستو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین جو ہے وہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، آپ کی بڑی سی بڑی مشکلات حل ہو جائے گی۔ آپ کے پاس دولت کا مسئلہ ہے، بیماریوں کا مسئلہ ہے، گھر میں مشکلات آ چکی ہے اور آپ کے گھر میں مایوسی آ چکی ہے، اگر گھر میں لڑائی ہے، جھگڑے ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، مختصراً بات کہنے کا جو مقصد ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو پڑھیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی برکت سے آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ کر دے گا رب کریم ختم۔ اس وظیفے کو پڑھنا کس طرح ہے، طریقہ کار سمجھ کر آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔
پیارے دوستو، اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، مرد اور عورت جو بھی ہے وہ یہ عمل ضرور کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، عورتوں کے مسائل ہو یا مردوں کے مسائل، نوکری کے حوالے سے پریشانی ہو یا کاروباری الجھن مسئلے مسائل، اولاد کے حوالے سے پریشانی یا دولت کے حوالے سے پریشانی، انشاءاللہ یہ تمام تر پریشانی ہوگی دور۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وضو بنانی ہے، اور اگر کسی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ تو آپ کی وضو ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کا ورد کرنی ہے، صرف طاق عدد میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کا مطلب ہے جو ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں گے انشاءاللہ معاف ہوں گے، اور رب کریم کی رحمتیں برکتیں آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور رب کریم کی رحمت آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ استغفار کے ذریعے سے رب کریم اپنے بندے کی بخشش فرماتا ہے۔ بس آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انگلیوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ جل شانہ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی طلب کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں میں استغفار کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر اس میں دنس جاتے ہیں۔ آج کل عموماً لوگ نماز کی طرف سے لاپرواہی برتتے ہیں اور گناہ کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ گناہ کر کے اللہ جل شانہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو خوب نوازتے ہیں، اور پھر وہ جو مانگتے ہیں اللہ پاک اسے نوازتے ہیں۔ محترم ناظرین، مومنین کی صفات میں بھی یہ آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ صبح کے وقت کی سحری کے وقت وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے فرشتے بھی نیک مخلوق کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کی اولاد کے لیے۔ محترم دوستو، استغفار کو آپ نے بہتر طریقے سے پڑھنا ہے، اور دل میں آپ اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، شرمندہ ہو، آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور ارادہ ہو۔ استغفار کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ملک کی کرنی ہے، جس کا اصل مقصد اللہ جل شانہ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو غنی کر دے گا، اللہ جل شانہ آپ کو ترقی عطا کرے گا، اللہ جل شانہ آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا، پھر آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گا۔ محترم دوستو، اگر آپ کا کسی سے کوئی کام ہو جس میں تاخیر ہو رہی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کامیابی ملے، تو پڑھیے آج کا یہ وظیفہ یا ملک۔ جو شخص اس قسم کا ورد کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو مال اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ جو بھی دولت کو لے کر آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے حل ہو جائے گا، اور اللہ جل شانہ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ چند ہی روز میں آپ کو اتنی دولت مل گئی، آپ کی زندگی اور نصیب بدل گئی۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ وظیفے کے دوران چلتے رہنا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ اس وظیفے کی بہت برکتیں ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ محترم دوستو، ایک تسبیح یا ملک کے بعد آپ نے پڑھنی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح 101 مرتبہ کرنی ہے، اور تسلی اور آرام کے ساتھ پڑھنی ہے۔
آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ جس مقصد کی خاطر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ مقصد چلتا رہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو تو بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہو، آپ کی توجہ مکمل ہو وظیفے کی جانب۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیے 101 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آپ کے لگے گے 10 منٹ، مگر اس وظیفے کے اتنے کمالات اور فضائل ہیں کہ آپ اس کے فائدے دے کر حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ 101 مرتبہ پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو آپ نے آخر میں اللہ اکبر کہنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جو ہمیں نوازتا ہے، سب کو نوازتا ہے، پوری دنیا کی مخلوق کو روزی عطا کرتا ہے، بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت، ذلت، صحت، سب کچھ رب کریم کی دست قدرت میں ہے۔ محترم دوستو، جب آپ اس خاص طریقے پر پڑھیں گے یہ وظیفہ، تو کرے آخر میں دوبارہ درود شریف کا ورد 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مقصد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کرنی ہے دعا۔ آپ کی جو بھی مقصد ہوگی، پریشانی ہوگی، انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس بابرکت وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر کسی کام میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بہت کوشش کی، بہت محنت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، لیکن آج تک آپ کا وہ کام حل نہیں ہو پا رہا، تو پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کام میں رب کریم کی مدد شامل رہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر کام میں آپ کے ساتھ کی غیبی مدد ہو جائے، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں اس کام میں کامیابی ملے، تو آئیے آج پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، آپ کی زندگی میں قدم بقدم کامیابی آپ کے قدموں میں لائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کو دولت کی تنگی پریشانیوں سے نکال دے گی، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آپ کے لیے پیدا کر دے گا۔ تو پڑھیے آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔